السلام علیکم. ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی اصطفاہ وسبیلہ الذی اصطفاہ ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ وامرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا خاتم النبيين سيد المرسلين خير خلقك وأشرف بريتك أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الراشدين المحسنين الصابرين الشاكرين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا سب کا مالک خالق ہے، رب عالمین ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے، حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم ہے، وہ ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہے، کائنات کو اسی نے خلق فرمایا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی سنبھال رہا ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے زیبا ہیں. اس کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام نمازیوں کی جانب سے، آج بھی اور ہمیشہ، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ اپنی شان میں رہے گا. وہ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن ایک اپنی شان میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دن اپنی شان سے کمتر ہو جائے. جیسے بسا اوقات انسان ہوتا ہے، کسی دن ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، کسی دن ڈیوٹی پہ نہیں ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیشہ اپنی شان کے ساتھ ہے، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کہیں جاتا نہیں ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہوتا اس طرح سے کہ ہماری نظروں سے غائب ہے. یہ اور بات ہے. یہ غائب ہونے میں اور اپنے فرائض سے غائب ہونے میں فرق ہے. اللہ اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، یعنی غافل نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی مخلوق سے غافل ہو جائے تو مخلوق ایک لمحے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی. وہ سنبھالے ہوئے ہے. قیوم ہے کہ معنی یہی ہے کہ وہ سنبھالے ہوئے ہے اس طریقے سے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ضرورت کسی قسم کی بھی ہو، جسمانی ضرورتیں ہیں، روحانی ضرورتیں ہیں، ایمانی ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے.
چنانچہ روحانی اور ایمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے، ہماری روحانی بقا کے لیے، ہماری ایمانی بقا کے لیے خداوند ذوالجلال نے ایسی پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر ہستیوں کو پیدا کیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ کہ ان کے ذریعے سے ہر اللہ کا پیغام پہنچا بھی ہے اور قابل عمل ہے، یہ بھی انہی کے عمل سے ثابت ہوا ہے۔ بہت سے اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ عام طور سے انسان یہ سمجھتا کہ شاید یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن پہلے انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا، بتا دیا، تو اب کسی کے لیے گنجائش باقی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ خداوند ذوالجلال نے جو احکام دیے ہیں، جو ہمارے لیے فرامین جاری فرمائے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، وہ کتابوں میں موجود ہیں، آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، ان سب پہ ایمان رکھنا اسی لیے ضروری ہے کہ اس میں سب کچھ اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور کوئی چیز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لغو نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ ہر چیز با مقصد ہے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اور جو حکم نازل فرمایا ہے، ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، چنانچہ وہ آزماتا ہے۔ آزمائش کے پیچھے کیا ہے؟ بہت زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، خطبے کا بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اور آج کے خطبے کے لیے بہت سے موضوعات ہیں جن پہ بات ہونا چاہیے، لیکن وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا۔ کیا اس کی آزمائش کے پیچھے کیا ہے؟ اگر یہ جاننا ہے تو ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، اور وہ تعلیم بغیر کسی امتحان کے اس کی سند اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد و یکتا ہے، تو اب اس کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ تو کائنات کو اس نے دلائل سے بھر دیا ہے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے قرآن مجید، ایک دلیل ہے نبی، ایک دلیل ہے نبی کے وصی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس طریقے سے دلائل، اور اب کائنات میں آسمان بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہیں، زمین بھی، زمین میں پیدا ہونے والے خزانے بھی۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، چاہے جتنی اس کی اعلیٰ تعلیم ہو، چاہے دینی یا دنیاوی، سائنس کی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر دعویٰ کرے گا تو ناسمجھی پہ دلیل ہوگا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمام نعمتوں کو گن سکتا ہوں۔ بھلا بتائیے کہ زمین سے، مٹی سے، جس کو ہم پیروں کے نیچے رونتے ہیں اور چلتے ہیں اور خاطر میں نہیں لاتے، اور ذرا سی اگر کہیں کپڑوں پہ ہمارے مٹی لگ جائے تو ہم چٹکی سے جھاڑتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ مٹی کتنی کارآمد ہے، اس نے کتنی کارآمد بنائی ہے انسان کے لیے، یوں کہا جائے اس بات کو۔ اللہ کی نظر میں کتنی کارآمد ہے، نہیں، ہمارے لیے کتنی کارآمد ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ اللہ نے ہمیں خلق فرمایا اس مٹی سے، پھر اسی مٹی کے اندر دفن کرائے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھائے گا۔ تو انسان کی ساری تاریخ تو اس میں آ گئی۔ اس کے علاوہ جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، جو کچھ استعمال ہوتا ہے، استعمال میں آتا ہے، وہ مٹی سے نکلتا ہے۔ بتائیے کیا چیزیں ہیں، کیا کون سی ایسی چیز ہے جو مٹی سے نہ نکلتی ہو؟ چاہے جتنا رنگین پھل ہو، چاہے جتنا رنگین پھول ہو، چاہے جتنا مزیدار پھل ہو، چاہے جیسا اناج ہو، چاہے جیسی دالیں ہوں، چاہے جیسی سبزیاں ہوں، چاہے جیسی دوائیں ہوں، بوٹیاں ہوں، غرض یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں، پیٹرولیم کی جتنی چیزیں ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، معدنیات وہ سب زمین سے نکلتی ہیں۔ زمین کو اللہ نے اتنا مالا مال فرمایا ہے، انسان کے ہر زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے انسان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ جو زمین سے نکلنے والی ہیں۔ تو زمین سے نکلنے والی چیزیں جب اتنی ضروری ہیں تو سوچئے جنت سے میں ملنے والی نعمتیں کتنی ضروری ہوں گی۔
اور زمین پہ سجدہ کرایا، پانی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اس سے غسل کرو، وضو کرو، پانی میسر نہ آئے تو تیمم کرو، تو تیمم کا ایسے کریں، مٹی سے کرو. ہاں، مٹی میں بھی شرط ہے پاک ہو، اعضائے وضو میں بھی شرط ہے پاک ہو، اعضائے غسل میں بھی شرط ہے پاک ہو. اگر اعضائے غسل پاک نہیں تو غسل نہیں ہو سکتا، اعضائے وضو پاک نہیں تو غسل نہیں ہو سکتا، اگر اعضائے وضو پاک نہیں تو وضو نہیں ہو سکتا، اگر اعضائے تیمم پاک نہیں تو تیمم نہیں ہو سکتا. مٹی پاک نہ ہو تو تیمم نہیں ہو سکتا. مٹی کتنی اہم ہے اس کا اندازہ ہو گیا، لیکن پاک ہونا شرط ہے، پاک ہونا شرط ہے. تو جب مٹی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. تو جس انسان کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہو رہی ہیں، اس انسان کو بھی پاک ہونا چاہیے. اب انسان کی پاکیزگی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری پاکیزگی، وہ ظاہری نجاست سے پاک ہو. توجہ ہے آپ کی؟ ظاہری پاکیزگی یعنی ظاہری نجاست سے پاک ہو. ظاہری نجاست کیا ہے؟ وہ نجاسات جو ہیں، جو گنوائی گئی ہیں، جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہیں، اور بسا اوقات ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ معلوم ہے. ہاں بھئی، بول و براز نجس ہے، خون نجس ہے، منی نجس ہے، یہ تمام چیزیں نجس ہیں، ان سے بھی بدن پاک ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اور خداوند عالم نے نجس قرار دی. مثال کے طور پر جان جیسے ہی نکل جائے، روح جیسے ہی، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، یعنی روح پڑھنے سے جان پیدا ہوئی ہے نا، جان ہی تو روح ہے، روح ہی تو جان ہے. تو انسان زندہ ہو گیا روح پڑھنے سے، روح نکل گئی انسان مردہ ہو گیا. جیسے ہی روح پڑی اور بچہ وجود میں آیا، ظاہر ہوا، تو اب وہ اگر مسلمان ماں باپ کا بیٹا ہے، اولاد ہے، تو پاک ہے. اگر مسلمان ماں باپ کا، مسلمان ہے ماں باپ، مسلم ہے، تو بچہ پاک ہونے کے حکم ہے. وہ ٹھیک ہے، غسل دیا جائے گا، اسے پانی سے پاک کیا جائے گا، وہ بھی پانی بھی اسی کا پیدا کیا ہوا، بتایا طریقہ بھی اسی کا بتایا ہوا ہے نا. اور اگر اچھا، اس مقام پہ ذرا سا اس بات کا بھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے چلیں، اور اس بات کو بھی تو سمجھ سکیں کہ انسان پیدا ہوا ہے، اشرف المخلوقات پیدا ہوا، مگر نجس تھا. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بات یاد دلا رہا ہوں آپ کو، اور آپ سنیں گے تو یاد آ جائے گا آپ کو، کہ اگر خداوند عالم کی طرف سے کچھ ایسا حکم ہوتا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا، بولنے قابل ہوگا، سمجھنے قابل ہوگا، اللہ کو سمجھنے لگے گا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے لگے گا، اور کہے گا لا الہ الا اللہ، تو پاک ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ کا کرم اور ماں باپ سے رشتہ یعنی لنک، تعلق کتنا مضبوط ہے کہ ماں باپ مسلمان، بچہ مسلمان، حالانکہ ابھی کچھ جانتا نہیں. توجہ فرمائی آپ نے، ماں باپ مسلمان تو بچہ حکم مسلمان میں ہے. کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے اس کو پاک قرار دیا. ہاں، کتنا کریم ہے بھئی. عین یہ قرین عقل اور قرین قیاس تو یہی بات تھی نا کہ جب کلمہ پڑھے گا تو پاک ہوگا، ہے نا. کلمہ پڑھے گا تو پاک ہوگا، تو کلمہ پڑھنے قابل ہوگا تو پڑھے گا، جب سمجھنے قابل ہوگا تو سمجھے گا، جب سمجھے گا تو پھر پڑھے گا. تو کم سے کم 10-12 سال تو لگ ہی جاتے. پھر ہر ماں باپ کو فکر ہوتی پہ جلدی اس کو مسلمان کرو، ہر ماں باپ کو فکر ہوتی بچے کو جلدی سے جلدی سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. آپ کہیں گے کلمے کا ابتدائی حصہ پڑھ رہے ہیں مولانا صاحب، لا الہ الا اللہ. بھئی لا الہ الا اللہ اصل ہے، نبی بدلتے رہیں گے. نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو زمانہ بدلتا رہے گا، نبی بدلتے رہیں گے، اللہ بدلتا نہیں ہے، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ کہے گا. تو یہ بات اس اونچے پیمانے پہ جا کے کہی جا رہی ہے کہ جہاں زمانے بدلتا رہے اس سے فرق نہ ہو. لا الہ الا اللہ، اللہ کا اور مخلوق کا تعلق کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی تو یہ مسلمان ہو گیا. اب میں اس کے کرم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا کرم کتنا ہے، کیسا رحم و کرم ہے اس کا، اور کیا ماں باپ کی حیثیت ہے. ہم بسا اوقات ماں باپ کی حیثیت کا اعتراف نہیں کرتے، دل سے اعتراف نہیں کرتے. کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، ماں باپ کا صرف مسلمان ہونا، صرف اس بات کا مقر ہونا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے. صرف اتنا جاننا اور اتنا زبان سے اقرار کرنا اتنی تاثیر رکھتا ہے. تاثیر کا لفظ یاد رکھیے گا، تاثیر رکھتا ہے. جیسے ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے نا، اناج میں سے ہر اناج کی، پھلوں میں سے ہر پھل کی، پھولوں میں سے ہر پھول کی، جڑی بوٹیوں میں ہر چیز کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کے ایمان کی تاثیر یہ ہے کہ بچہ ابھی بولنے قابل نہیں، سننے قابل نہیں، سمجھنے قابل نہیں، کچھ جانتا نہیں، کچھ مانتا نہیں، کچھ اقرار نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن حکم والدین میں ہے. یعنی اللہ کا کرم ایسا ہے، تم مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری پاکیزگی قبول ہے، اور تم تمہاری پیدا ہونے والی اولاد کی بھی پاکیزگی قبول ہے. اب یہی انسان جب بڑا ہو جائے تو اگر حسد میں، کینے میں، بغض میں، شرک میں، اناد میں، شرک میں، منافقت میں، الہاد میں اور اس قسم کی نجاستوں میں لت پت ہو جائے. لت پت سمجھتے ہیں؟ کسی گیلی چیز کو اگر کسی خوش چیز پر یوں ڈال دیا جائے، مثال کے طور پہ مٹھائی آپ نے کھانے کے لیے اٹھائی اور وہ ہاتھ سے گر گئی، اور وہ لڑک کے چلی گئی، تو اب زمین میں وہ مٹی میں لت پت ہو گئی. مٹی ڈائریکٹ نہیں کھا سکتے، حرام ہے. مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہو سکتی ہیں. یہ میں نے مثال دی ہے، یہ کسی وقت کام آئے گی آپ کے ذہن میں اگر ٹھہر گئی تو. اس لیے بہت سی چیزیں ڈائریکٹ جو ہم حلال کر لیتے ہیں کہ حلال ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، کھانے کی چیز ہے تو کھاتے رہیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. جب وہ حلال قرار دے تو حلال ہے. اس کا اذن اتنا مؤثر ہے، تاثیر رکھتا ہے کہ اس کے اذن سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. یہ جانور اتنے ہیں، کوئی حلال ہے کوئی حرام. کیا مسئلہ ہے؟ گوشت تو سب کے اندر ہے، جان تو سب کے اندر ہے، ہڈی تو سب کے اندر ہے، چربی تو سب کے اندر ہے. یہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ جانور حلال ہیں، کچھ حلال نہیں ہیں، حرام ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خالق کی اجازت کی ویلیو ہے. ویلیو، خالق کی اجازت ہے تو وہ پاک، خالق کی اجازت نہیں ہے تو پاک نہیں. بس یہی معاملہ ہے. اسی مثال کو ذہن میں محفوظ رکھیں. ہمارے ذہن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم چاہیں تو محفوظ رکھتے ہیں، بشرطے کہ ہم چاہیں. یہ ویلیو ہے. اچھا، اب خداوند عالم نے شرک کو نجس قرار دیا، نفاق کو مخفی نجاست قرار دیا. نجاست مخفی،
شرک کو کھلی نجاست کفر کو کھلی نجاست قرار دیا، تو جو کافر ہو جائے انسان ہونے کے باوجود، جو مشرک ہو جائے، وہ جو منافق ہو جائے، اور اسی میں آتی ہیں پرانی اصطلاحات میں کہ فاسق و فاجر ہو جائے، جو شخص انسان ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے اور اپنے کو مومن بھی کہتا ہو، لیکن اس کے باوجود فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے۔ فاسق ہونا یعنی نافرمان ہونا، فاجر ہونا یعنی نافرمانی کو ظاہر کر دینا۔ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجئے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہمیشہ کام آنے والی ہوتی ہیں۔ فاسق، نافرمان مسلم کی ضد ہے۔ اپوزٹ، مسلم یعنی فرما بردار، اور مشرک، منافق کے بعد ایک اور گھٹیا منزل ہے فاسق کی۔ فاسق یعنی نافرمان، جو چھپ کے نافرمانی کرے وہ فاسق، اور جو نافرمانی کو کھل کے سامنے لے آئے وہ فاجر۔ یہ فاجر کی کیا مطلب ہے؟ کھل جانا۔ یہ وقت فجر، یہ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سورج بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کی روشنی میں ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو لفظ وہی ہے، لغوی اعتبار سے اصطلاحیں الگ الگ ہیں۔ وہ وقت فجر جب کہا جائے گا تو سورج کے فجر سے مراد ہوگی، یا فاجر جب کہا جائے گا تو مومن کے بگڑ جانے اور بگڑنے کو نہ چھپائے، اگر چھپا لے تو فاسق، اور اگر ظاہر ہو جائے تو فاجر۔ فاجر کیا کرے اور فاسق کیا کرے کہ مومن ہو جائے؟ توبہ کرے تو فاجر پلٹ کے آ جائے گا صحیح مقام پر۔ کوئی چیز صحیح مقام سے ادھر ہٹ گئی ادھر ہٹ گئی ٹھوکروں میں آ کر، تو کفار و مشرکین و ملحدین اور منکرین اور ظالمین ٹھوکریں مار کر مسلمانوں کو ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو صحیح غلط نظر آنے لگتا ہے، غلط صحیح نظر آنے لگتا ہے۔ پتہ نہیں میں کہہ سکا نہیں کہہ سکا، آپ سمجھ سکے نہیں سمجھ سکے، بات بہت وقی ہے، بات بہت قیمتی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ خداوند ذوالجلال نے جو دین بھیجا ہے، جو دین اتارا ہے، جو نبیوں کے ذریعے سے پیغام بھیجے ہیں، جو کتابیں اتاری ہیں، جو صحیفے اتارے ہیں، ان میں جو شکل و صورت بنائی ہے اپنے بندے مومن کے لیے، جو آئین دیا ہے، جو دستور دیا ہے، اس پر اگر قائم ہے تو مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، اور اگر اس پر نہیں ہے اور دعویٰ کر رہا ہے تو فاسق ہے، فاجر ہے۔ اور ڈرتے رہیے اس وقت سے کہ مشرک بھی ہو جائے، مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے بہت سے مشرک ہیں۔ جب اہل بیت کو ماننے کی بات آتی ہے تو کچھ ایک طرف پٹری سے اتر جاتے ہیں، کچھ دوسری طرف پٹری سے اتر جاتے ہیں۔ صحیح قسم وہ ہے ماننے والوں کی جو اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ ایک طرف پٹری سے اترنے والے تو غالی کہا جاتا ہے، دوسری طرف پٹری سے اترنے والے کو مقصر کہا جاتا ہے۔ جو ان ہستیوں کے کو خداوند ذوالجلال نے جو شان، جو شوکت، جو اختیار، جو حیثیت، جو کمال، جو جمال دیا ہے، اس کو مانتے ہیں، اور مان کے اگر بڑھ گئے حد سے تو غالی ہو گئے، غالی ہو گئے تو گمراہ ہو گئے۔ غالی ڈرتے رہیے اس وقت سے کہ ہم یا آپ میں سے کوئی یا ہماری اولاد غالی ہو جائے۔ امام نے خاص طور سے ایک جملہ فرمایا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے،
جعفری تو سب ہے نا ماشاءاللہ، ہے نا؟ کسی کو انکار تو نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا ہم جعفری۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں ان سے زیادہ کوئی دوستدار علی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ کوئی پنجتن پاک کا دوستدار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، وہ جدا نہیں ہیں، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں، اسی زنجیر کی کڑی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور صلوات پڑھیں محمد میرے جد حضرت علی کو غالی بالکل پسند نہیں تھے، تو سننے والوں نے ذرا چونک کے اور استفسار کیا کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ذرا سے اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جو وضاحتیں ہیں وہ کئی وضاحتیں ملتی ہیں، وہ سب ہم معنی ہیں، ایک ہی مفہوم پیش کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہ جس طریقے سے کافر کے خلاف، جس طریقے سے مشرک کے خلاف، اور بعد رسول جس طرح منافقین کے خلاف جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، اسی طریقے سے غالی نے بھی جب آ کے اپنے غلو کا اظہار کیا تو آپ نے اتمام حجت، چونکہ حجت خدا ہے، اتمام حجت کرنے کے بعد تلوار اٹھائی۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو یا نہیں بھائی؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو صلوات پڑھیے، اگر نہیں سمجھ رہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فضائل بیان کر رہے ہیں، کس کے؟ مولا علی کے۔ لطف اٹھائیے، اس بات سے لطف اٹھائیے۔ آپ کے پاکستان میں کون زیادہ فضائل اچھے بیان کر رہا ہے، کرتا ہے؟ مثلا ہر شخص کی پسند الگ الگ ہو سکتی ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی نے کسی کو سنا ہے، کسی نے کسی کو سنا ہے نا؟ تو مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی فضائل بیان کرنے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے کا تو نہیں ہے، یا ہے؟ نہ کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے، کرتا ہے، نہ اتنا علم رکھتا ہے۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام غالی کے چونکہ دشمن ہیں، اور غالی ان کا اور ان کے دین کا دشمن ہے۔ غالی نہ ماننے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مقصر کی بات نہیں ہو رہی ہے، ماننے والے مگر زیادہ ماننا۔ تو اسی طریقے سے وہ دشمن رکھتے ہیں اس کو، چنانچہ اس کو بھئی ایک نصیری آیا تھا نا، تو اس کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ تو جس کو علی اس کے جرم پر قتل کر دے اس کو ہم اپنے قصیدے میں تعریف کے طور پہ بیان کریں؟ ہماری نظمیں ہی مکمل نہیں ہوتی، قصیدے ہی مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ نصیری کی تعریف نہ کر دیں۔ نصیری کا خدا، نصیری کا خدا، ارے وہ خدا نہیں تھے اسی لیے قتل کیا۔ اگر نصیری کے خدا ہوتے معاذ اللہ تو اس سے کہتے سجدہ کر، اور وہ سجدہ کر لیتا، بات بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو جاتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ معاملہ اس کے برعکس ہوا، اس نے آ کے اظہار کیا، اور جب جیسے اظہار کیا آپ نے اتمام حجت کیا اور اس پہ کو دلیل دی اور سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھا تو پھر اس کو قتل کیا۔ اور ہمیں اور آپ کو اور آنے والی نسلوں کو
میں لفظوں کو جانچ کے تول کے ناپ کے بول رہا ہوں, سوچ کے بول رہا ہوں. آنے والی نسلوں کو سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے کیا کیا؟ اس کو دوبارہ زندہ کیا باذن اللہ. اور جب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تو اس کمبخت نے کہا کہ پہلے تو شاید کوئی شک ہوتا بھی, اب تو وہ شک بھی نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ کی تو تعریف یہی ہے کہ مارتا بھی ہے, جلاتا بھی ہے. آپ نے مار بھی دیا, جلا بھی دیا. ہاں, واہ واہ نہ کریں اس بات پہ, ہر چیز پہ واہ واہ نہیں کی جاتی. یہ غلطی ہے اس کی, یہ ایسی غلطی ہے کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا. اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو آپ تو خیر میری برائی کریں گے کہ مولانا صاحب بہت سستا آدمی ہے, قتل کر دیا. ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارا, وہ مر گیا. اللہ نے موسیٰ کو نبوت دے دی. یو نیور نو کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کون اللہ کی رضا کے خاطر کام کر رہا ہے. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے اصرار کرتے ہوئے, اس پہ کو ثابت کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم حق پر نہیں ہو, اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر میرے اوپر واجب ہو جائے گا کہ میں تمہیں قتل کروں. چنانچہ اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے اصرار کیا اس بات پہ کہ تم ہی خدا ہو. حالانکہ دیکھیے کھلی آنکھ زندہ رہنا چاہیے. کیا اس نے نہیں دیکھا ہوگا مولا علی خود کسی کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس نے؟ تو اگر خود علی خدا ہیں یا خدا جیسے ہیں, یا معاذ اللہ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے, بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ خدا کو کون جانتا تھا, یہ علی ہے جس نے اللہ کو پہچانوایا. اور جاہل عوام خوب تعریف کرتے ہیں, کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں. لعنت ہے ان پہ بھی اور ان پر بھی. اگر ہدایت ہونی ہوتی تو ہو جاتی. اب تک آپ کہیں گے مولانا آپ کو لعنت نہیں بھیجنا چاہیے, ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ہدایت کی دعا بہت کی جا چکی ان کے لیے, مصلحہ عبادت پہ رو رو کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے, لیکن ہدایت نہیں ہے. اس لیے کہ نصیری کی اگر ہدایت ہوتی تو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام جو خود سامنے موجود تھے تو اس کی نصیری کی ہدایت ہو جاتی. اس نے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد پھر کہا کہ پہلے تو شک تھا, اب وہ شک بھی ختم ہو گیا. معلوم ہوا سب کی ہدایت نہیں ہوتی. ہدایت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے, کب چاہتا ہے؟ جب اللہ کو ہم مانیں گے. جب اللہ کو مانیں گے تو ویسا مانیں جیسا وہ ہے, ایسا نہ مانیں جیسا ہم چاہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ایسا نہیں جیسا ہم چاہتے ہیں, ایسا جیسا وہ ہے. وہ کیسا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہر تشہد میں ہر نمازی سے, ہر مومن سے کیوں کہلوایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ بات تو پوری ہو گئی نہیں. وحدہ لا شریک لہ, وہ یکتا ہے, لا شریک لہ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ہم کسی معنی میں بھی شریک کر دیتے ہیں, یا اس کے تخلیق میں, یا اس کے امر میں, یا اس کے کسی. عزیزان گرامی, آج کل وبا پھیل رہی ہے, وہ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرنا بھی پیش نماز کے فرائض میں سے. حالانکہ آپ تو بخوبی جانتے ہیں کہ کیا تماشا ہو رہا ہے اور کیا ڈرامہ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ آپ سمجھ رہے ہیں, سب کچھ آپ کو معلوم ہے. اس کی دعا بتاتا ہوں خطبہ جمعہ میں, قرآن مجید میں لکھی رکھی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خداوند عالم نے فرمایا ہم تمہاری ضرور کسی آزمائش میں ڈال کے, ابتلا میں, آزمائش میں ڈال کے امتحان لیں گے. تو اس وقت ایک وبا کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے, ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے, ہمارے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے. ہاں, اگر یہ اللہ کی طرف سے ایمان ہے تب بھی, اگر یہ دشمن کی طرف سے دشمنی ہے تب بھی, اگر یہ شیطان کی طرف سے خلفشار ہے تب بھی, تو اس کا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا انت, کوئی الہ نہیں ہے سوائے تیرے. اس لیے اس کا کیا فائدہ ہے؟
ذرا سا اس مرحلے میں رک کے بتا دوں. اس ایک آیت میں مشکل یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو یا تو اٹھا دوں یا کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے سے مختصر وقت میں بھی ادھر دیکھنا گوارا نہیں ہے, سننا گوارا نہیں ہے. ادھر کیا دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھنا ہے تو یہاں کا جھک مارنے آئے ہیں. لا الہ الا انت, نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے. اب اس الہ کا کام کیا ہے؟ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہود و نصارا, ہنود سعود سب سازشیں کریں گے, مکر کریں گے, فریب کریں گے. کفار و مشرکین و منافقین مکر و فریب کریں گے اور اللہ اس کا توڑ کرے گا, تدبیر کرے گا. مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو اس لیے اللہ کو مان لیجئے, اللہ پہ ایمان لے آئیے. آپ کہیں گے اور اس سے زیادہ کیا ایمان لے آئے؟ نماز تو پڑھنے آ گئے. نماز پڑھنے آ گئے, یہی تو ماننا ہے. اسی کے لیے کہا جا رہا ہے, یہی سمجھائیے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہ نماز ترک نہ کریں. میں جمعے کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف, میں تمام نمازوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی اتوار کو نماز آیات واجب ہوگی. بہت سے لوگ ہیں پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں نہیں پڑھتے. 8 بجے سے 1:30 بجے تک غالباً اس کا وقت ہے. سورج گرہن ہوگا, 2 رکعت نماز واجب ہے. اسی طریقے سے جس طرح سے پنجگانہ نماز واجب ہے. اگر وقت پہ کوئی نہ پڑھ سکے, خدا نہ خواستہ, تو پھر ایسی واجب ہے کہ اس کی قضا بھی ضروری ہے. ایسے ہی وہ نماز آیات ہے. تو نمازوں کو نظر انداز نہ کیجیے. پنجگانہ ہو, بعض لوگ ظہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بعض لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, دوسری نمازیں نہیں پڑھتے. بعض لوگ مغرب عشاء کی پڑھتے ہیں, فجر کی نہیں پڑھتے, ظہر عصر کی نہیں پڑھتے. بعض لوگ کوئی نماز کہیں پڑھتے ہیں, کیسے پڑھتے ہیں, کوئی نماز کیسے. ایسے نہیں, اصول کے مطابق, قاعدے کے مطابق, طریقے کے مطابق جو سکھایا گیا ہے, جو بتایا گیا ہے, جو پیغام دیا گیا ہے, جو تعلیم دی گئی ہے. اہل بیت کو ماننے کے معنی کیا ہیں؟ اہل بیت کو ماننے کے معنی یہی ہے کہ جو کام جیسے انہوں نے سکھایا ہے, بتایا ہے, سمجھایا ہے, ویسے ہی کریں. یہ ہے ماننے کے معنی. یہ ماننے کے معنی نہیں کہ مانتے ہیں ان کو کریں گے مرضی اپنی. ہاں, سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طریقے سے. ماننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مانتے ہیں ان کو, چومتے ہیں ان کے جھولے کو, ان کے تابوت کو اور عالم کو, اور کریں گے ہم اپنے من کی. جو اپنی مرضی کا مختار ہو وہ کافر ہو سکتا ہے, مشرک ہو سکتا ہے, منافق ہو سکتا ہے, فاسق ہو سکتا ہے, فاجر ہو سکتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہے وہ اپنی مرضی کا مختار نہیں ہوتا. اپنی مرضی تابع مرضی الہی رکھتا ہے. تابع مرضی الہی ہے یا نہیں ہے, یہ کس سے سیکھتا ہے؟ یہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ وقت کم ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ہمارے اوپر گھبراہٹ ہوتی ہے, تو بعض باتیں شروع ہوتی ہیں, بہت قیمتی ہوتی ہیں, ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے, لیکن دوسری باتیں آ جاتی ہیں, تیسری باتیں آ جاتی ہیں, اور وہ پہلی بات رہ جاتی ہے. بہرحال جتنی باتیں ہیں وہ ذہن میں روک لیا کیجیے, کبھی نہ کبھی اس کا جواب بھی مل جاتا ہے اور آ جاتا ہے. گزارش یہ ہے کہ مومن تو ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, مومن کے گھر میں پیدا کیا. یہ میں کہہ چکا ہوں بار بار. مانتے ہیں اس حقیقت کو, مانتے ہیں نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اب اس پہ قائم رہیں, ثابت رہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ اس پہ عمل کریں, احکام پہ عمل کریں, جو احکام ادھر سے آ رہے ہیں. اپنے نظریات نہ بھیڑائیں, اپنے کو عقل مند نہ سمجھیں. خالق عقل کے سامنے اپنی عقل استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کیا کوئی مثال ہی نہیں ہے. اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اتنی گھٹیا چیز ہے, اتنی گھٹیا بات ہے کہ اس کی مجھے مثال نہیں مل رہی. شاید آپ کو مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. بھئی اللہ خالق عقل ہے,
اور ہم عقل مند ہیں. مثال کے طور پہ کوئی اگر اپنے کو عقل مند سمجھتا، کوئی اگر اپنے کو عالم سمجھتا ہو تو وہ یہ بھول جائے کہ اس کی ذات عین علم ہے. ہاں، اور ہمارا علم کتنا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ بھی اس کی زد میں آتا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے تمہیں ہم نے بہت کم علم دیا ہے، تمہیں ہم نے بہت کم علم دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. تو تھوڑا سا علم ہمارے پاس اور وہ کل علم، تھوڑی سی عقل ہمارے پاس اور وہ خالق عقل، تھوڑی سی ملکیت ہمارے پاس اور وہ مالک الملک، مالک دو جہاں. ہم سے گھر نہیں سنبھلتا، اپنا کاروبار نہیں سنبھلتا، اپنا ملک نہیں سنبھلتا، اپنا اقتدار نہیں سنبھلتا، اپنی حیثیت نہیں سنبھلتی، اپنی بات نہیں سنبھلتی، اور وہ دونوں جہان کو سنبھالے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چلا رہا ہے اور چلانے پہ مجبور ہے. جب چاہے گا سمیٹ لے گا، جب چاہے گا بساط ہستی کو لپیٹ دے گا. یہ پوری کائنات اس کے اس طرح سے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید پڑھیے، اب تو پڑھتے ہیں، ذرا ترجمہ بھی پڑھا کیجئے. جس طرح سے کوئی چیز انسان اپنے ہاتھ میں لے لے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں اس طرح سے ہے. تو عزیزان گرامی، سمجھ کر اس کی عبادت کیجئے. اور خبردار خبردار خبردار، اماموں نے تعلیم دی ہے، نبیوں نے تعلیم دی ہے قرآن مجید میں اور صحیفوں میں، یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اسی نے خلق فرمایا ہے، اسی کا امر کار فرما ہے، اسی کی تخلیق کار فرما ہے. کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کے علاوہ. اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیا کہوں تو برا، نہ کہوں تو برا، اگر نہ کہوں تو زیادہ برا ہے. اس لیے کہہ دوں، اس لیے کہ جو کم سمجھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے تو اس بات پہ قائل ہے کہ انہوں نے 8 بیٹے دے دیے. ارے ایک انسان کو 8 بیٹے دیے تو وہ تو بڑا ہو گیا، اور جس نے کل کائنات کو خلق کیا اور اب ہمیشہ سے حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک بیٹے دے رہا ہے، بیٹیاں دے رہا ہے. اچھا، وہ جو 8 بیٹے دیے تو اس پہ بڑے عجیب سوال اٹھائے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. اور علماء سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے صلب پدر پیدا کیا ہے، رحم مادر پیدا کی؟ امام حسین علیہ السلام نے جو 8 بیٹے دیے، کیسے دیے؟ وہ 8 ایک دم سے پیدا کر کے ایک ساتھ دے دیے، پیک کر کے لے جاؤ یہ 8 بیٹے؟ نہیں، وہ ایک نظام کے تحت ہی دیے نا. وہ نظام کس نے قائم کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہاں پر یہ ثابت ہوتی ہے. ہم دوسری طرح سے کہتے ہیں، بعض لوگ جاہل لوگ دوسری طرح سے کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر منشاء الہی، مشیت الہی اور حکم الہی اور اذن الہی میں نہیں بھی ہے اور وہ چاہیں اور دعا کر دیں تو اللہ اپنی مشیت کو تبدیل کر کے ان کی دعا کے مطابق کر سکتا ہے. یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضیلت. اور اسی قسم کی ایک فضیلت گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی کہ نہ کپڑے تھے، نہ درزی تھا، نہ سلنے گئے تھے، نہ ناپ دیا تھا، نہ آرڈر دیا تھا، لیکن بی بی کی زبان سے نکل گیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے ہیں. اللہ نے ان لفظوں کی وہ لاج رکھی کہ جبرائیل امین پورے قرآن مجید کو لے کے آنے والے کو حکم دیا، باراللہ کسی اور فرشتے کو حکم دے دیتا؟ نہیں، جو وہی لے کے گیا ہے اسی کے ہاتھ بھیجوں گا. کوئی تو مصلحت ہوگی حکیم کے کام میں. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو حکمت یہ تھی تاکہ سمجھ لیں، دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے سمجھ لیں، رہتی دنیا تک یہ بات سب کے ذہن میں رہے
کہ بی بی اتنی صادقہ اور اتنی امینہ ہے اور ان کے الفاظ کی قدر و قیمت قدر گوہر شاہدانت یا بدانت جوہری اللہ جانتا ہے ان کی زبان کی قیمت کیا ہے. چنانچہ جبرائیل کہیے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل نے امین نے آ کے دروازے پہ یہ نہیں کہا. جب پوچھا من علی الباب دروازے پہ کون ہے تو جواب یہ نہیں آیا کہ میں جبرائیل امین ہوں, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. نہیں, انا خیاط الحسنین. اللہ کا تو وہ لفظ پورے کر کے دکھانے تھے نا. تو یہی معاملہ ہے کہ یہ ہستیاں بے شک وقتاً فوقتاً ایسے کام ان سے ظاہر ہوتے رہے کہ جس کو کرامات کہتے ہیں. معجزہ مت کہا کیجئے, معجزہ انتہائی جاہلانہ کام ہے اس جگہ پہ لفظ معجزہ استعمال کرنا. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کے ہاتھوں پر نبی کی نبوت کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو کام ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں, جس سے دنیا والے عاجز آ جائیں. تو یہ پھر غیر نبی اس کے, یہ نبی تو نہیں تھے, امام تھے, معصوم تھے, معصومہ تھیں, تو پھر کیا اس کو کہتے ہیں کرامات. یہ کرامات ہیں, ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے لفظ کرامات, اور اگر بھول جائیں تو ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا. کرامات معجزہ نہیں کہا جائے گا اس مقام پہ. تو یہ کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں ان ہستیوں سے. کس لیے ظاہر ہوتی ہیں؟ اللہ کو ایسے نہیں ایسے دینا ہے. جب ویسے دے کے اپنی قدرت ثابت کی, ایسے دے کے ان کا اقتدار اور اختیار ثابت کیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی مصلحت اس میں بھی ہے, مصلحت اس میں بھی ہے. جو بڑی مصلحت ہے اس میں بڑا نظام رکھا. حضرت آدم سے لے کے قیامت تک خود بیٹے دے رہا ہے, بیٹیاں دے رہا ہے سب کو. اور اگر کسی کو نہیں دیا اور اس نے اس بارگاہ میں آ کے دعا کی, کہا کہ اللہ سے میں دعا کی اور قبول نہیں ہو رہی ہے, تو حضور نے فرمایا کہ شاید تمہاری قسمت میں نہیں ہوگا اس کی طرف سے, اس لیے کہ مالک و مختار ہے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے کم دے, جس کو چاہے زیادہ دے, جس کو چاہے نہ دے. جب وہ مایوس ہو کے جانے لگا منہ لٹکا کے, تو اللہ کے ولی نے, اللہ کی حجت نے, نبی کے وصی نے, جانشین برحق نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, اور اس کو پھر وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے پورا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے واقعات کو لے کر اللہ کے سامنے ٹکر پہ نہ لایا کیجیے انہیں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میں کہہ سکوں تو میری کامیابی, اور نہ کہہ سکوں تو اللہ میرا مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں, کہ ایسی کرامات کو دیکھ کے ان ہستیوں سے اللہ کے مقابلے میں نہ لایا کیجیے ان ہستیوں کو. اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ بندے ہیں. ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ امام ہیں. اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ بندے ہیں. ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ امام ہیں. یہ خلاصہ ہے. ان سے سیکھیے دین, سکھانے کی کوشش مت کیجیے. جو ان سے زیادہ مخلص ہونے کی کوشش کرتا ہے, ان سے زیادہ دیندار ہونے کی کوشش کرتا ہے, ان کا نہیں میں تو اشہد ان علی ولی اللہ پڑھوں گا تشہد میں. تم 11 اماموں سے زیادہ اور ایک معصومہ سے زیادہ مولا علی کی معرفت رکھتے ہو. 11 اماموں نے تو یہ نہیں چاہا کہ وہ پڑھیں. بات یہ ہے کہ تم پڑھنا چاہتے ہو اس لیے کہ رسول کی رسالت کی معرفت پوری نہیں ہے. آپ میرے لفظوں کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. رسول کی رسالت کی پوری معرفت اگر ہو جائے تو بھائی یہ ساری گواہیاں ہیں, نبیوں کی گواہیاں, اماموں کی گواہیاں, سارے معصومین کی گواہیاں, ساری آسمانی کتابوں کی گواہیاں, خانہ کعبہ کی گواہی, یہ ساری گواہی, یہ انبیاء کی, مرسلین کی ساری گواہیاں شامل ہیں ایک گواہی میں. جب ہم تشہد میں بیٹھ کے کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو رسولہ جب کہا تو اب رسول جو کچھ دیں گے, اگر چاہے زمزم دیں تو وہ
کوہ صفا و مروہ دے تو وہ، اگر خانہ کعبہ دے تو وہ، اگر کوئی ایمان دے تو وہ، اگر کوئی کتاب دے تو وہ سب کچھ لینا پڑے گا جو اللہ کی طرف سے انہوں نے دیے، اور وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جس کو اللہ نے کہا چھوڑ دو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ سب کچھ چھوڑ دیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں۔ کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، نفاق چھوڑ دیں، فسق و فجور چھوڑ دیں، حسد، کینہ، بغض، عناد، جھوٹ، فریب، مکاری، عیاری، بدماشی، فحاشی، یہ سب چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ یہ چھڑانا چاہتا ہے۔ ان کو چھڑانے کے لیے ہی اس نے سارا نظام اسلام قائم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بار الہ ہمارے ان کلمات کو قبول فرما، بار الہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بار الہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، بار الہ ہماری حاجات سے تو باخبر ہے ان کو پورا فرما، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما، جو وبا ہے اس کو دور فرما، اس وبا کی وجہ سے جو لوگوں کے دل و دماغ پہ خوف ہے اس خوف کو دور فرما، بار الہ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بار الہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص جن بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے بار الہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، ان کو شفا عطا فرما، ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، بار الہ ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم فصل علی محمد وآلہ اکثر ما صلیت علی احد من خلقک وزہ عنا افضل واکرم ما جزیت احدا من انبیائک عن امتہ انک انت العزیز الحکیم۔